دیکھیے سورۃ البقرہ، بقرہ من گائے ہوتا ہے، بقرہ من گائے ہوتا ہے۔ اس صورت میں گائے کا ایک واقعہ ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام ہی پڑ گیا سورۃ البقرہ۔ یہ مدنی سورہ ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے یہ بھی ایک سورہ ہے۔ 280 پر 6 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ آج صرف سورۃ البقرہ کی فضیلت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 روایتیں ہم لوگ سنتے ہیں، اس کے بعد یہ سورت میں بہت کچھ باتیں ہیں، وہ باتیں آتی رہیں گی۔ سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے 2870 پر 7 کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ فیہ البقرہ لا يدخلہ الشیطان۔ کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیا پڑھو؟ سورۃ البقرہ پڑھو۔ تو جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر قبرستان کی طرح نہیں ہے، اور اگر قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، سورۃ البقرہ نہیں پڑھی جا رہی ہے، تو وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، اور قبرستان میں مردے رہتے ہیں، قبرستان میں مردے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس گھر میں زندہ لوگ تو ہیں لیکن مردہ کی طرح ہے، زندہ لوگ تو ہیں لیکن مردہ کی طرح ہے۔ اس حدیث میں جو اہم نقطہ ہے سورۃ البقرہ کی فضیلت پر وہ یہ ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر پہلے سے داخل ہو گیا تو کیا کریں گے؟ تو اس حدیث میں تو یہ بات ہے کہ شیطان داخل نہیں ہوتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ داخل ہو گیا تو بھاگ جائے گا، جیسے صحیح مسلم کے اندر ہے 780 نمبر کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو دونوں بات ہیں، ایک تو تلاوت کرنے سے شیطان داخل نہیں ہوگا، اور اگر پہلے سے گھسا ہوا ہے تو سورۃ البقرہ کی تلاوت سے وہ بھاگ جائے گا۔ آج کل کیا کرتے ہیں، داخل نہیں ہوگا تو کدو مرچی نیمبو لٹکا دیتے ہیں، وہ شیطان اور آئے گا، اس سے بھاگے گا نہیں، اس سے اور آئے گا۔ اور اگر کیا کرتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، چارپائی میں کیل ٹھوکنا، تکیا کے نیچے تعویذ رکھنا، کوئی دانت میں دبانے کے لیے کہتے ہیں، تو کوئی سرسوں مسٹرڈ جو ہوتا ہے، سرسوں میں دم کر کے پورا گھر میں چھڑکو، پانی دم کر کے پورا کونے کونے میں ڈالو، بکرے کا خون ڈالو، یہ سب جادوئی چیزیں ہیں، یہ سب جادوئی چیزیں ہیں۔ شیطان اس سے بھاگے گا نہیں اور بیٹھا رہے گا کئی سالوں تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے وہی طریقہ ہے، سورۃ البقرہ سے گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کا بچہ سویا ہوا تھا، اور آسمان سے ایک بدلی کی طرح آئی، لائٹ کی طرح، تو گھوڑا بھی ان کا بندھا ہوا تھا، کودنا شروع ہوا، تو ان کے بچے کے ڈر سے روک دیا۔ وہ سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر کے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فرشتے تھے، سکینت نازل ہو رہی تھی، فرشتے تھے،
اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح تک ویسے ہی رہتا، لوگ مدینے کے لوگ دیکھتے۔ تو سورۃ البقرہ پڑھنے سے بہت برکتیں آتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینت اترتی ہے آسمان سے۔ سورۃ البقرہ بہت بہترین فائدے کی سورہ ہے۔ سنن الترمذی کے اندر ایک حدیث ہے 2870 پر 6 کے اندر حسن سند کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کے کچھ لوگوں کو ایک جنگ میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے سے پہلے ان کو قرآن پڑھوایا کہ چلو کتنا جانتے ہو قرآن پڑھو، تو سب سے بولا کہ کتنا جانتے ہو قرآن پڑھو۔ تو ان میں سے ایک نوجوان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما معکا، تیرے ساتھ کیا ہے، قرآن مجید کتنا جانتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں، اور سورۃ البقرہ کا بھی نام لیا، سورۃ البقرہ کا بھی نام لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا امعک سورۃ البقرہ، کیا تم سورۃ البقرہ جانتے ہو پڑھنا؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاذهب فانت امیرهم، تم جاؤ اس لشکر کے تم ہی امیر ہو، جبکہ اس کی عمر سب سے کم تھی، ان میں اس کی عمر سب سے اس میں سے کم تھی، لیکن سورۃ البقرہ کی جاننے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کا جو جنگ میں جا رہے تھے اس کا امیر بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو ایک آدمی نے جیسے بنایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو امیر بنا دیا۔ ایک شریف شرفا میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورۃ البقرہ یاد اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ اگر میں یاد کر لیتا ہوں تو رات میں اس کو پڑھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پڑھنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، قیام کرنا، اسی وجہ سے میں ڈر کے مارے میں اس کو یاد نہیں کرتا ہوں۔ گویا کہ صحابہ کرام کو یہ پتہ تھا، ڈرتے تھے کہ اگر میں قرآن پڑھ لوں اور رات میں قیام نہ کروں تو پکڑ ہو جائے گا، اس پر عمل نہ کروں تو پکڑ ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعلم القرآن، تم لوگ قرآن سیکھو، اقرؤوہ، اس کو پڑھو، تلاوت کرو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بہترین مثال دیا، فرمایا فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ، کہ جو آدمی قرآن سیکھتا ہے اور پھر اس کو پڑھتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اس کے پاس ایک تھیلی ہے، اس کے پاس تھیلی ہے اور اس تھیلی میں مشک بھرا ہوا ہے، اس تھیلی میں مشک، خوشبو ہے، بہترین خوشبو، اور وہ خوشبو پھیل رہی ہے، وہ خوشبو پھیل رہی ہے، جہاں بھی جا رہا ہے پھیل رہی ہے، ہر جگہ پھیل رہی ہے، کونے کونے میں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا اور کہا اس آدمی کی مثال جس نے قرآن مجید سیکھا اور سویا رہا، اس کے پیٹ میں قرآن ہے لیکن سویا رہتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اس کے پاس تو تھیلی ہے لیکن سیل کیا ہوا ہے، کوئی خوشبو نہیں آتی، کوئی خوشبو نہیں آتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ یاد ہونے کی وجہ سے، اس کو پڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی جماعت کا لشکر کا امیر بنایا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو فضیلت دیا اس سورت کے سیکھنے کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کہا۔ اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأوا القرآن، تم لوگ پڑھو قرآن کو۔ کیوں؟ فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، کیونکہ اس کے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا۔ اور پھر کہا اقرأوا الزہراوین، دو نورانی سورتوں کو پڑھو، دو نورانی روشن سورہ، وہ کیا ہے؟ البقرہ و آل عمران، سورۃ البقرہ اور آل عمران، دو روشنی والے یہ سورہ ہے، نورانی سورہ ہے، اس کو پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن سایہ بان کی طرح ہے، جیسے بادل کا ٹکڑا آتا ہے نا بارش برسنے کے لیے، تو اسی طریقے سے پڑھنے والے کے آگے آگے وہ آئے گا۔ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صف لگائے ہوئے پرندے جیسے اڑتے ہیں
اسی صف لگائے ہوئے پرندوں کی طرح، دو جماعت پرندوں کی، دو ٹولیوں کی طرح یہ آئیں گی یہ دونوں صورتیں، اور دونوں کے بارے میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دفاع کریں گے اس پڑھنے والے کے لیے۔ اور پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ البقرہ، سورۃ البقرہ کو پڑھو، فإن أخذها برکہ، کیونکہ اس کو لینا یعنی اس کو یاد کرنا پڑھنا اس کی برکت ہوگی، بندے کے لیے برکت کا وجہ بن جائے گی۔ وترکها حسرہ، اس کو چھوڑ دینا حسرت اور افسوس کی وجہ بنے گی قیامت کے لیے۔ اور کہا ولا يستطيعها بطالہ، اور جادو کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو کچھ کرے، جو بندہ اس کو پڑھتا ہے جادو سے بھی محفوظ ہوگا، قیامت کے دن بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں برکت ہوگی، نہیں پڑھے گا تو افسوس ہی ہوگا۔ بلکہ تفسیر ابن کثیر میں کئی ایسی روایتیں ہیں کہ اس کو پڑھنے سے نفاق ختم ہوتا ہے، اس کو پڑھنے سے نفاق ختم ہوتا ہے۔ آخری بات سنن ترمذی کی ایک حدیث پڑھ کر کے ختم کرتے ہیں۔ 2880 پر 1 میں سنن ترمذی میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ کتب کتاب، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھ دیا۔ کب لکھا؟ قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، آسمان اور زمین کو پیدا نہیں کیا، اس سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھ دیا۔ انزل منہ، اسی کتاب میں سے اللہ رب العالمین نے 2 آیت نازل کیا، 2 آیت نازل کیا۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ ختم بہما سورۃ البقرہ، انہی 2 آیتوں سے سورۃ البقرہ کا اللہ نے اختتام کیا، یعنی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اس کتاب سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 2000 سال پہلے آسمان زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اسی کتاب سے 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں، 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ ولا یقول فی دار 3 لیال فیقربها شیطان، جس گھر میں ان دونوں آیتوں کو 3 رات تک لگاتار پڑھا جائے تو اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں آئے گا، اس کے گھر کے قریب بھی شیطان نہیں آئے گا۔ یہ سب ہم لوگوں نے نبوی طریقہ چھوڑ دیا اور گھروں میں شیطان کو پال رہے ہیں، گھروں میں شیطان کو پال رہے ہیں، بھگانے نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سورۃ البقرہ کی اور کئی فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہماری باتیں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سیکھنے، خصوصی طور پر سورۃ البقرہ کی تلاوت گھروں میں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے مکر و فریب سے بچا کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔